کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا لگتے ہیں۔ یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں کے اعتبار سے بھی اور باپ کے اعتبار سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی لگتی ہیں۔ اور یہ امام جعفر صادق کا والدہ کے اعتبار سے جو نسب ہے وہ اہل تشیع کی مشہور کتاب ہے الاصول من الکافی۔ الاصول من الکافی میں ابو جعفر محمد ابن یعقوب الکلینی جلد نمبر 1 ابواب التاریخ صفحہ نمبر 243 پر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا والدہ کے اعتبار سے نسب بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ ام فروہ ہیں جو کہ بیٹی ہیں قاسم کی، قاسم بیٹے ہیں محمد کے، اور محمد بیٹے ابو بکر صدیق کے۔ اور اسی طرح ام فروہ کی والدہ اسماء ہیں، اسماء بیٹی ہیں عبد الرحمن کی، اور عبد الرحمن بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے۔ تو ام فروہ ماں کے اعتبار سے بھی اور باپ کے اعتبار سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا لگی؟ پوتی لگی۔ ام فروہ والد ان کے قاسم، قاسم کے والد محمد، اور محمد بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے۔ ام فروہ کی والدہ اسماء، اسماء کے والد ہیں عبد الرحمن، اور عبد الرحمن بیٹے ابو بکر صدیق کے۔ تو اس لیے امام سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے مجھے 2 مرتبہ جانا ہے۔ یہ تنقیح المقال فی علم رجال علامہ مامکانی کی کتاب ہے، اہل تشیع کے اسماء و رجال کے بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ تنقیح المقال کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73 پر ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر کا ترجمہ ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اس روایت کو بھی ذکر کیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جانا ہے۔ یعنی ان کی والدہ ام فروہ وہ ماں اور باپ دونوں اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی لگتی تھی۔ اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رشتے کا کس قدر ادب اور احترام کرتے تھے، کس قدر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے تھے۔ یہ دیکھیے الاحتجاج، علامہ طبرسی کی الاحتجاج جو ان کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 479 پر یہ روایت موجود ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لست بمنکر فضل عمر ولکن ابا بکر افضل من عمر۔ فرماتے میں حضرت عمر کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، لیکن ابو بکر حضرت عمر سے افضل ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اقرار فرماتے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی، نہج البلاغہ کی شرح کرتے ہوئے ابن ابی الحدید نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا ہے، جلد نمبر اس کی 16 صفحہ نمبر 271 پر، انہو کانا یتولاہما، امام جعفر صادق ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ تولا رکھتے تھے، ویات القبرہ، اور ان کی قبر پر جاتے، فیسلم علیہما مع تسلیمہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جا کے درود و سلام پیش کرتے تھے، سلام عرض کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی جا کے سلام امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ اور اہل سنت کی ایک مشہور کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی کی، اس میں تو پہلی جلد کے صفحہ نمبر 126 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے ما ارجو من شفاعت علی شیئا الا وانا ارجو من شفاعت ابی بکر مثلہ، فرماتے ہیں کہ جس طرح میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات سے شفاعت کا طلبگار اور امیدوار ہوں، اسی مثل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ وَلَقَدْ وَلَدَنِي مَرَّتَيْنِ، کیونکہ ابو بکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ جانا ہے۔ تو یہ کتنا گہرا تعلق ہے اور کتنا ہی مضبوط تعلق ہے اہل بیت طہار علیہ رضوان کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔